الحمد للہ رب العالمین نصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحابہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ رب العزت اپنی لاریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک آگاہ ہو جائیے کہ اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان اور سکون ہے۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے ذکر نفسی کے متعلق آپ سے گفتگو کی تھی اور ذکر نفسی کے ہم نے آپ کو طریقے بتائے تھے، اور شیطان لعین کے جو فندے ہیں اس کے متعلق بھی ہم نے آپ سے گفتگو کی تھی، اور شیطان لعین مردود شیطان کے وسوسوں سے، اس کے کارگردوں کے وسوسوں سے محفوظ رہنے کا ہم نے آپ کو طریقہ بتایا تھا۔ لہٰذا اب ہم لطیفہ قلب کے متعلق گفتگو کر رہے ہیں، جو انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 لطائف ستہ رکھے ہیں جو بہت ہی نورانی اور بابرکت مقامات ہیں، اور لطیفہ قلب اس میں دوسرے نمبر پر آتا ہے۔ پہلے نمبر پر لطیفہ نفس ہے، دوسرے نمبر پر لطیفہ قلب ہے۔ قلب کے جو بھی اسرار و رموز ہیں وہ بیان کرنے سے پہلے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث مقدسہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ سرکار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے بدن میں ایک گوشت کا لوتھڑا ایسا ہے جو اس کے بائیں جانب دھڑکتا ہے، اگر وہ صحیح ہو تو پورا بدن صحیح ہوتا ہے، اگر وہ خراب ہو جائے تو پورا بدن خراب ہو جاتا ہے۔ تو ظاہر معنی تو طب کے حساب سے، میڈیکل سائنس میں ہم سب جانتے ہیں کہ یہ انسان کا جو وجود ہے، اس کا جو بدن ہے، اس کا دار و مدار پورا دل کے اوپر ہے۔ یعنی اگر دل ہمیں خون کی سپلائی بند کر دے معاذ اللہ، اور جب خون کی سپلائی شریر میں بدن میں بند ہو جائے گی تو پھر بے شک پورا شریر پورا بدن ہمارا بیکار ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ دل کی ملحق بیماریوں سے ہمیں محفوظ رکھے اور مامون رکھے۔ دل کی ظاہری بیماریوں کے متعلق تو آپ حضرات نے سمجھ لیا، مگر اس کے کچھ باطنی بیماریاں بھی ہیں۔ اگر باطنی بیماریاں بندے کے اندر موجود ہے تو وہ اپنے ایمان اور اپنے عقیدے سے بھی پھر سکتا ہے۔ اور وہ باطنی بیماریاں کیا ہے؟ وہ ہے حسد اور بغض اور حسد۔ بندہ مومن جب کسی کے لیے بدگمانی اختیار کرتا ہے تو اس میں حسد کی بنیاد پڑتی ہے، یعنی کہ بدگمانی حسد کا ایک بیج ہے، اور بدگمانی سے حسد کا شجر جنم لیتا ہے، پنپتا ہے، اور پھر جب حسد اپنے عروج پر پہنچتا ہے، یعنی جب وہ مخالفت کرنے لگتا ہے، تو پھر فرقہ واریت اور نسل واریت اور تشدد کی راہ اختیار کر لیتا ہے۔ جس بندے میں حسد ہے اس کی نہ کوئی نیکیاں قبول ہوتی ہے، نہ اس کے کوئی اچھے کردار گنے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حسد جیسی مذموم بیماری سے بچنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اور دل کی بیماریوں میں ہمیں جو بدگمانی ہے، یہ بدگمانی بہت ہی ملحق بیماری ہے۔ کسی بھی مومن کے لیے بدگمانی کرنا مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے، اور بدگمانی ہی تمام برائیوں کی جڑ ہے، اور حسد نیکیوں کو اس طرح سے کھا جاتی ہے جیسے لکڑی آگ کو کھا جاتی ہے۔ اور جب حسد زیادہ بڑھ جاتا ہے تو اس کے بعد نفرت اور عداوت جنم لیتی ہے۔ یہ نفرت اور عداوت ہی انسان کو فرقہ واریت میں مبتلا کر دیتی ہے، لہٰذا ہمیں بچنا چاہیے۔ اب میں دل کی کچھ خاصیت آپ کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی معرفت کا جو مرکز اور محور رکھا ہے وہ دل رہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو قربیت کا جو ذریعہ ہے وہ بھی قلب ہے۔ دل قلب ایک ہی چیز کو کہتے ہیں، اور قلب سے مراد وہی دل ہے جو بندے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے معززاً فرمایا ہے۔ ظاہری قلب کی صورت الگ ہے اور باطنی قلب کی صورت الگ ہے۔ حضرت امام ربانی، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ قلب سے مراد وہ گوشت کا ٹکڑا ہے جو تمہارے سینے میں بائیں جانب دھڑک رہا ہے؟ وہ تو ایک طرح کی سواری ہے، اور اس پر جو سوار ہوتا ہے وہ تمہارا باطنی دل ہے، اور باطنی دل سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت اور اس کی قربت حاصل کرنے کا سب سے بہترین ایک طرح کا اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کا وہ راستہ ہے۔ باطنی دل کو روح بھی کہا گیا ہے، جسے روح سلطانی کہا جاتا ہے۔ اللہ کا احسان ہے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسی شخصیت نے اس بات کو کھول کر رکھ دیا کہ عارف باللہ کے نزدیک دل 2 طرح کے ہوتے ہیں،
ایک تو گوشت کا لوتھڑا، دوسرا جو ہے وہ باطنی قلب یعنی کہ روح سلطانی۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالی ہم کو اپنے دل پر قابو پانے کی ہمت عطا فرمائے اور صلاحیت عطا فرمائے کہ ذکر قلبی کسے کہتے ہیں۔ اصل میں ذکر قلبی یا مقام ملکوت سے تعلق رکھتی ہے، اور ذکر قلبی سے ملائکہ کا قرب حاصل ہوتا ہے اور عالم ملکوت اس پر منکشف ہوتے ہیں۔ الحمدللہ ذکر قلبی کا جو آسان طریقہ ہے میں آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جب ہم خلوت میں اور ایکانت میں بیٹھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع ہو کر کے اپنے تمام خیالات کو، اپنے تمام نفسانی خواہشات کو دور کر کر ہم ذکر قلبی کے اوپر مشق کرتے ہیں۔ اور مشق کرنے کا طریقہ ہے کہ یہاں پر پورا کلمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اس کے لیے صرف الا اللہ ہی استعمال کیا جاتا ہے۔ لفظ کلمے کا جو زد ہے الا اللہ، اسی کی ضرب دل پر لگائی جاتی ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ بالکل سیدھے بیٹھ جائیں اور سیدھے بیٹھ کر کے سانس پر توجہ جمائیں۔ جب سانس پر توجہ جم جائے اور سانس کی آمد و رفت پر ہماری نگاہ بیٹھ جائے، جس کو یکسوئی بھی کہا جاتا ہے۔ یکسوئی سے مراد تمام خیالات کو، تمام طرح کے وسوسوں کو ختم کر کے ایک جگہ اپنے خیالات کو جما لینا، اس کو یکسوئی کہتے ہیں۔ یہاں پر دل پر ضرب لگائی جاتی ہے لا الہ الا اللہ، یہ ایک مرتبہ کہنا ہے، پھر کہنا ہے الا اللہ 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 الا اللہ۔ یہ بہت سکون اور اطمینان سے بولنا ہے، اس میں زیادہ محنت اور زیادہ زور سے ضرب لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ اس میں صرف آپ اتنا ہی گردن ہلائے اور الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ کہ بس آپ جو ہے اپنے قلب پر ذکر کا ضرب لگاتے رہیں۔ انشاءاللہ العزیز اس سے قلب روشن ہوگا، اور دل کے جو جتنے بھی خیالات ہیں، جتنی بیماریاں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے آپ کو محفوظ اور معمون رکھے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔